السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، پورا ویڈیو بلکہ ہماری جانب سے جتنی بھی آپ حضرات کی بزم خدمت میں ویڈیوز جاتے ہیں خصوصاً اس کو توجہ سے سنیں۔ بہت ہی علمی مواد اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، لفاظی ہرگز نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اس لیے توجہ سے سنیں خود بھی اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، صدق الله العظيم۔ رسول برکت کے لیے روشنی پڑھ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد بن الكرم وعلى آله الكرام الكريم وآله وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 155 تک کا درس ہو چکا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اعلان اور عقیدہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا اپنے گمان میں، اور عیسائیوں نے اس قتل کو صحیح معنی صحیح سمجھا۔ ہر دو کا عقیدہ قرآن کی روشنی میں غلط ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ۔ پہلا کفر یہودیوں کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حالانکہ قتل نہیں کیا، لیکن چونکہ اللہ کے ایک نبی کی قتل کی سازش جو توہین ہے، اللہ پاک نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبیوں کی، خصوصاً اللہ کے محبوب بندوں کی عموماً توہین یہ کفر قرار دیا گیا۔ وجہ اللہ کے جب محبوب بندے ہیں وہ تو اللہ اور اس کے درمیان نسبت محبوبیت کی ہے، تو اب کسی ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے، یعنی محبوب کا انکار محب کا انکار ہے، محب کا انکار محبوب کا انکار ہے۔ کسی بھی نبی کی توہین کفر کس وجہ سے ہے؟ اس کے بشر ہونے کی وجہ سے یا مخلوق ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے احترام عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی ہے، تو اس عزت کا پاس نہ رکھنے کی وجہ سے کفر ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے، تھوڑا لطیف اشارہ ہے۔ بھائی نبی ہے نا، ایک عام جملہ بولتے ہیں نبی ہے نا، بشر ہیں، مخلوق ہیں، اب ان کے خلاف اگر بول دیے تو کفر کیسے ہوتا؟ تو نہیں، ان کی وجہ سے کفر نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے احترام کا انکار کرنے کی وجہ سے کفر ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو انہیں معزز بنایا، مکرم بنایا، تم مخلوق ہو کر کے اس اعزاز اور اس اکرام کا پاس نہیں کرتے، تو پھر اللہ کا پاس کہاں کیا تم نے؟ یہ ہے۔ اسی طرح وقولہم علی مریم، مریم علیہ السلام پر سلام اللہ علیہا پر بھی بہتاناً عظیمہ۔ اب کتنا بڑا بہتان آپ اچھے سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو حضرت مریم کو اللہ کی بیوی سمجھا، یہی مطلب ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی بہتان ہے۔
قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، نیز ان لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، قتل کر دیا۔ یہودیوں کا قول تھا، اور اس قول پر عیسائیوں نے تصدیق بھی کیا کہ ہاں سچ کہہ رہے ہو۔ ابھی آگے آ رہی ہے بات۔ وما قتلوہ، اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سولی دیا۔ ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک شخص کی شبیہ اس کے سامنے رکھ دی، اور اسی شبیہ کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ شبیہ رکھ دیا، وہ اللہ کا یہ منشا ہے، وہاں تصویر کشی کی اجازت نہیں مل جائے گی، وہ اللہ پاک نے رکھا۔ اس کی تفصیلی صورت جو ہے حضرت سورہ آل عمران میں اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جس روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس روم کی کھڑکی سے حضرت جبریل آئے اور لے کر کے اوپر چلے گئے۔ چنانچہ آگے آتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں یقین میں نہیں ہے بلکہ شک میں ہے، اختلاف میں ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں علم یقینی نہیں ہے بلکہ گمان کی اتباع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، انہی میں اختلاف ہو گیا، کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تو لگ رہے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ایسا وہ آپس ہی میں وہ لڑ پڑے، اتباع الظن یعنی گمان کی اتباع کرنے لگے۔ وما قتلوہ، یقینا اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، کیا ہوئے؟ آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ سبحانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اس کا پروسیس بتا دیا، اشارہ کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، لے کر کے چلے گئے۔ دو نبی اوپر ہیں، حضرت ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام، اور دو نبی نیچے ہیں، حضرت خضر اور الیاس۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، اگر آپ کمانڈنٹ ہیں اللہ کی قدرت پر تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ کیوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی ہیں وہ، لیکن اللہ پاک نے انہیں رکھا ہے، حیات نہیں دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بلکہ آپ حدیث پاک کے حوالے سنیں، تشریف لائیں گے تو منصب نبوت اور رسالت کے ساتھ تو ہوں گے، لیکن منصب نبوت اور رسالت پر نہیں آئیں گے بلکہ خلافت محمدی کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلیفہ اور جانشین بن کر کے تشریف لائیں گے، یعنی حضور کی شریعت کو پھیلائیں گے۔ لطیف اشارہ ہے، دیکھیے گا، یعنی آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں۔ نبوت اور رسالت جب ایک مرتبہ مل جاتی ہے تو چھینی نہیں جاتی، ولایت چھینی جا سکتی ہے لیکن نبوت چھینی نہیں جا سکتی۔ نبوت خاص صرف عطا ہی ہے، وہ ایسی عطا ہے جو بالکل گفٹ اور ہبہ کی منزل میں ہے، وہ لینے والی چیز نہیں۔ لیکن چونکہ ولایت جو ہے محنت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، ریاضت، محنت، مشقت، عبادتوں سے بھی اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتے ہیں بندے، تو محنت کی چیز چھینی جا سکتی ہے، لیکن صرف عطا ہو جس میں، وہ ہے نبوت اور رسالت، وہ چھینی نہیں جا سکتی۔ تو جس کو اللہ پاک نے نبی بنا دیا، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی آئینے میں دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں، تو اب جب وہ آئیں گے تو رسول اور نبی تو ہوں گے، لیکن اپنی رسالت اور اپنی نبوت یا اپنی شریعت کو نہیں پھیلائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر تشریف لائیں گے، حضور کی شریعت کو پھیلائیں گے۔ یہ پوائنٹ ہے، کچھ لوگ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں آپ کہ انکار ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، دھیان دیجیے گا، بہت اہم ہے، یہی عنوان آج کے اس کا ہوگا، کہ وہ امت ہلاک کیسے ہوگی جس کا اول میں ہوں اور آخر میرے خلیفہ عیسیٰ ہیں اور بیچ میں میرے اہل بیت ہیں۔ اس طرح سے نبی نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کا اول میں ہوں، جس کا آخر میرے عیسیٰ ہیں خلیفہ بن کر، اور بیچ میں اہل بیت ہیں۔ مطلب بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے عقیدے کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھایا ہے، موت نہیں، تشریف لائیں گے، 40 سال تک رہیں گے، شادی بھی ہوگی۔ جب اٹھائے گئے تھے تو 33 ایئرز تھی آپ کی عمر، 33 سال۔
پھر جب اٹھانے کے بعد تشریف لائیں گے عمر وہی رہے گی، کیونکہ رننگ آف لائف نہیں ہے، اس لیے اسی عمر میں آئیں گے، 40 سال تک رہیں گے، شادی بیاہ بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے صلیب توڑیں گے، خنازیر کو، سوروں کو قتل کریں گے، ٹیکس کا معاملہ حضرت عیسیٰ کے آنے تک جاری رہے گا، وہ جب آئیں گے تو ٹیکس کو بھی ختم کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ سب شریعت محمدی کے اعتبار سے ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلائیں گے۔ کتنا بڑا آپ کو ہم سب کو اعزاز حاصل ہے امت ہونے میں، الحمدللہ، کہ جو امت حسرت تو آج تک سنے ہیں کہ سارے نبیوں نے کی ہے، اس امت میں امتی ہونے کی حسرت، اور وہ پوری بھی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ میں، آپ نے دیکھا بھی معراج کی رات۔ لیکن ڈائریکٹلی طور پر حضرت عیسیٰ آ کر کے جب شریعت محمدی پھیلائیں گے تو اس سے ہمارا اعزاز اور ہمارا سرمایہ فخر جو ہے الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے کہ واہ سبحان اللہ، جس امت کی شریعت کو پھیلانے کے لیے نبی خود تشریف لائے ہیں۔ نبوت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسالت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی تو ہیں، وہ نبوت ہے، رسالت ہے ان کے پاس، لیکن پھیلائیں گے آپ کی شریعت کو، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو۔ اللہ پاک ہمیں اعزاز خیر امت جو عطا ہوا ہے اس کی فہم عطا فرمائے، اس کی سوچ عطا فرمائے۔ بڑی اہم دولت ملی ہے بھائی، کسی امت کو نہیں کہا گیا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت۔ آپ امت کا ایک اشارہ کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر ہیں آصف بن برخیا، ان کا اسٹیٹس قرآن پاک میں یہ ہے کہ پلک جھپکتے ہی سینکڑوں میل دور اتنا بھاری بھرکم بلقیس کا تخت لے آئے۔ قرآن کہتا ہے نا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان ٹینشن مت لو، آپ مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کو منظور نہیں ہے نا، تو پلک جھپکتے ہی میں وہ تخت بلقیس آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وہ ولی ہیں، وہ نبی نہیں ہے، حضرت وزیر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ کتنا لیول ہے آپ سوچیں، کتنا اعلیٰ اسٹیٹس ہے۔ اب اس میں کمپیئر کر کے اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے تو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ محمد رسول اللہ کی امت کا لیول کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اتنا لیول ہونے کے باوجود نہیں کہہ رہے ہیں ان کی امت کو کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو نہیں کہا گیا کہیں پر بھی۔ اتنا اعلیٰ اسٹیٹس سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا پاورفل، اتنا اختیار و تدبرات سمجھ میں آ رہے، پھر بھی نہیں کہا۔ اور آپ ہم سب نماز نہ بھی پڑھیں پھر بھی بہترین امت ہو، آپ غلط کام کر رہے ہیں پھر بھی بہترین امت ہو، نہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے، اٹریکشن کے لیے کہا جا رہا ہے، سمجھو تمہارا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام جب ذکر کر رہے تھے ایک موقع سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سن لی انہوں نے کہ پچھلی امتیوں کو اتنی عمریں ملی، 400 سال عبادتوں کی عمریں ملی۔ ایک تو عمریں صرف ملنا وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن عبادتوں کی عمریں ملی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کریں تو ظاہر ہے وہ بے ریا عبادت تو ہوگی نہیں، وہ ریاکاری والی تو ہوگی نہیں عبادت۔ جب نبی ذکر کر رہے ہیں عبادت تو صحابہ رش کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم کو کم عمر ملی ہے، ہم کم عبادت کر پائیں گے وغیرہ وغیرہ، مطلب اپنے آپ میں خفت محسوس کی۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اپنا لیول سمجھ جاؤ تو کیا کہنا ہے، تمہارا اسٹیٹس بہت بلند ہے، تم ایک بیسٹ کوالٹی ہو امت میں۔ وہ کوانٹیٹی کا میں ذکر کر رہا تھا، تمہیں اللہ پاک نے ایک ایسی رات دی ہے کہ تمہیں وہ مل جائے اور عبادت کر لو تو ان سب سے بہتر ہے۔ اور قرآن پاک میں تو ایک صراحتاً یہ ہے کہ 1000 رات سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی، ہے نہیں؟ 1000 رات سے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کسی کو نہیں ملی ہے یہ رات۔ ہمارا بڑا اعلیٰ لیول ہے، ہم بہترین امت ہیں تو صرف لفظی طور پر نہیں، حقیقی طور پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ تم اس بات کو مجھے پریکٹیکلی طور پر لا کر دو، اور اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ صحابہ کرام نے دیا۔ آپ سوچیں ذرا، آپ کو صرف ایک مطلب اچھا خواب دیکھ لیتے ہیں تو 70 مفتی سے فون کرتے ہیں آپ تاکہ سبحان اللہ ملے آپ کو کچھ بولیں، وہ فاتحہ کرو، نیاز کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو ویسا کرو، یعنی کوئی پازیٹیوٹی آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں بہت محسوس کیا ہوں، کچھ لوگ میں نے آج خواب میں دیکھا، ارے خواب میں دیکھے تو نعمت ہے، جا کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، لیکن نہیں، یہ پھیلاتے ہیں آپ۔ یعنی اگر خواب بھی آپ اچھا دیکھ لیں تو آپ کو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کو
خواب میں جنت کی بشارت نہیں ملی تھی، کھلے عام جنت کی بشارت ملی تھی۔ اللہ پاک نے فرما دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ خواب نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، دستور اسلام ہے، قانون اسلام بن گیا تھا صحابہ کی مغفرت۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ بشارت جنت کی ملنے کے باوجود کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، کبھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی کا تو پیمانہ ہی ختم ہے، سوچ بھی نہیں سکی۔ خیرات کی دنیا ایسی سجتی تھی، نیکیوں کی دنیا ایسی سجتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جنت جب مل ہی گئی ہے، اور ہمارا اور آپ کا تو یہی معاملہ ہے نا، اے اللہ جہنم سے بچا لینا، کچھ تو بھی کر کے جنت میں ڈال دینا، یہی تو مقصد ہے ہمارا، اور وہاں تو مل چکی ہے، پھر بھی نیکیاں کیوں، پھر بھی نیک عمل کی مطلب دنیا کیوں سجتی تھی؟ وہاں پر جنت ایک نعمت تھی، اور نیکیوں کی کنٹینیوٹی یہ اللہ کی رضا تھی، اور اللہ کی رضا کے سامنے کوئی نعمت بڑی نہیں ہے، کوئی نعمت بڑی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اسی لیے ایک ایسے بھی صحابی ہیں، دھیان دیجیے گا، جو صرف بدر میں شامل ہو گئے تھے، بدر میں شامل ہو گئے تھے، حضرت حاتم ہیں غالباً بخاری شریف کی حدیث میں۔ کچھ ان سے بتقاضۂ بشری غلطی ہو گئی، ان کے حساب سے میں بول رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے جو جملے کسنے لگے اور کہنے لگے یہ منافق ہے، ان کی گردن مار دو آقا آپ اگر اجازت دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی ہیں، اور اللہ پاک نے بدر میں شریک ہونے والے سارے صحابہ سے کہا ہے کہ تم جو چاہو کرو، جب تک زندہ رہو گے کچھ بھی کرو گے میں پکڑوں گا نہیں، تم کو میں نے بخش دیا ہے۔ اب بتائیں کیا مطلب؟ یہاں تو 9 خون معاف کی بات ہم لوگ سوچتے ہیں، وہاں آل ان آل خون تمہاری معاف ہے۔ اور جب یہ سنا صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، تو پھر رش کرنے لگے کہ تو سمجھ رہے تھے بہت بڑی غلطی ہے، آپ اجازت دے دیں گے، لیکن نہیں کہا، نہیں، اللہ پاک نے کہا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، دنیا اس کے حوالے سے جو سوچنا ہے سوچے، اللہ سبحانہ ایک دم طے فرما دیتا ہے کہ یہ اچھا ہی بندہ ہے، اچھا ہی بندہ ہے۔ ان بندوں نے خصوصاً صحابہ کرام کی ذات میں یہ کر کے دکھایا ہے۔ خوشنو دیے رب، اللہ کی رضا، یہ سب سے امپورٹنٹ ان کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اور آج آئیڈیالوجی کے طور پر بیس آف ایمان بن گئے، بیس آف ہدایہ بن گئے، بیس آف جنت بن گئے، بیس آف مطلب معیار حقیقت بن گئے ہیں۔ قرآن نے بھی ان کو کہا ہے کہ اے لوگو اب صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تب میں تیرا ایمان کو قبول کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پر ہوگے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کی، نہیں، مطلب یہ سب اچھے ہیں، یہ سب اچھے ہیں، آل ان آل اچھے ہیں، تم ان کو مانو، بس ان کو بلیو کرو، ان کو مانو، ان کی طرح عمل، ان کی طرح سیرت، ان کی طرح اخلاق، ان کی طرح ایمان، ان کی طرح کر بننے کی کوشش کرو، بس کوشش کرو۔ بن تو نہیں سکتے کیونکہ صحابہ کی عظمت کا چیپٹر کلوز ہے، بن نہیں سکتے، لیکن کرو انہی کی طرح، بیس انہی کو رکھو، معیار انہی کو رکھو۔ یہ سب کو شرف نہیں ملتا۔ اپن 10 حج کر لیے تو پتہ نہیں کتنی شہرت کرتے۔ آج تک آپ نے کبھی سنا حضرت امام حسن نے 55 حج کیے ہیں؟ 25 حج کیے امام حسن نے، اور 55 حج کیے امام اعظم نے، کبھی سنے؟ نہیں سنے۔ پیدل جا کر کے یہ حضرات حج کیے ہیں۔ آپ تو 3 گھنٹے میں کپڑا، آپ کی استری بھی نہیں خراب ہوتی، اور جاتے ہیں ایک دم بہترین سے ایک ہی عمرہ میں، ایک ہی احرام میں، پھر بھی آپ اس کوانٹیٹی پہ اتنا ناز کرتے ہیں، اور وہاں اتنی کوانٹیٹی، اور وہ کوانٹیٹی کوالٹی کی منزل میں، یعنی ہر حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ ہمارے کو تو شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، بلکہ نہ قبول ہونے کا یقین رہتا، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا، سیلفی، آج تو اللہ ہی کرم فرمایا۔ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کعبہ کے ساتھ تصویر کھنچا لیے تو ایسا لگتا ہے کہ جنت چلے گئے ہیں، مکہ کے ساتھ مدینہ کے ساتھ تصویر کھنچا لی تو جنت چلے گئے۔ آج سب سے پہلا پلس پوائنٹ یہی ہوتا،
عمرہ کو گئے, ایک عمرہ کرے, سیلفی ڈال دیے فیس بک پر اور پیچھے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو. دعا کرو, کمال ہے, تم اتنی بڑی بارگاہ میں پہنچے ہو اور دعا کروا رہے ہو انڈیا والوں سے. کیا بات ہے یار, یہ کتنی مطلب نان سینس باتیں ہیں, کتنی گری ہوئی حرکت ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی. ایک میرا مرید بھی بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو کر کے دروازے کے پاس, حضرت میں دروازے کے پاس ہوں, اجازت ہے سیلفی کھینچنے کی؟ میں نے کہا اگر کھینچا تو میں یہیں سے فتویٰ دے دوں گا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. ارے وہ در ایسا ہے کہ خالی رو اس در پہ, گڑ گڑاؤ اس در پہ, تمہارا دل کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے قبول کر لیا ہے. نیچے میں بے نمازی لوگ سبحان اللہ لکھ رہے ہیں فیس بک پہ, بے نمازی لوگ سبحان اللہ لکھ رہے ہیں, بے عمل لوگ الحمدللہ لکھ رہے ہیں. اب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ واہ 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 واہ, ہم کو بہت زیادہ کمنٹس مل رہے ہیں. کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں لکھتا سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ, کیونکہ انہیں نیکی سے فرصت کہاں ہے. فیس بک پر کون ہے؟ بس جن کو ٹائم ایک دم پاس نہیں ہو رہا ہے, بس وہی سب ہے. کہنا یہ ہے کہ یہ سیلفیت کا دور جو ہے سلفیت سے ہمیں دور کر دیا ہے. جملہ سمجھ گئے ہوں گے حاجی صاحب, سیلفیت کا جو دور ہے سلفیت سے دور کر دیا ہے. سلفیت سمجھ رہے ہیں آپ, اسلاف, سلف صالحین. تو ہمیں ضرورت سلفیت کی تھی, کیونکہ اللہ پاک نے یہی کہا کہ سلف کو معیار بناؤ, لیکن آج سیلف کو معیار بنا رہے, سیلف کو معیار بنا رہے. میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت محمدی نے آپ کو جو اعزاز بخشا ہے, جو عزت بخشا ہے, اسلام نے جو آپ کو اسٹیٹس اور لیول بخشا ہے, وہ ہے توحید اور رسالت کو بے دیکھے آنکھ بند کر کے ماننا, بلیو کرنا, چاہنا. اس کے ماں سوا کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہ ہو آپ کے نزدیک, کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہ ہو. دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں آپ؟ ماں باپ سے. جب شادی نہ ہو تو, اور جب شادی ہو جائے تو پیار تھوڑا سی کھسک کر کے بیوی کے پاس آ جاتا ہے. پھر جب بچے ہو جائیں تو پھر بیوی سے کھسک کر بچوں کے پاس آ جاتا. تو پیار میں یہاں ڈویژن نظر آ رہی ہے. سب سے زیادہ پیار کرتے, صحیح ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. پورے ایک انڈیکس بنایا, باپ دادا, بیٹے, بیوی, کنبے, مال, زمین, جائیداد, اموال, ساری چیزیں ایک طرف رکھو اور اللہ رسول کی محبت ایک طرف رکھو. فرماتا ہے یہ سب کے مقابلے میں اللہ رسول ہی ہونا, بس یہ ہے معیار. اور نہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, انتظار کرو اللہ کی طرف سے امر آنے کا, یعنی موت آنے کا, اور دیکھ لوگے کہ یہ کام آئے گا, یہ کام آئے گا. میں ہر جگہ آج کل ایک جملہ بول رہا ہوں, 70 سال 80 سال ہی پائیں گے. ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا 100-200 برس ہو گئے, ایک بار بھی لوٹ کر آئے؟ آپ تو لوٹ کر آنے جانے والوں میں سے ہو. 70 سال میں 100 مرتبہ لوٹتے ہو, 100 مرتبہ نہیں لوٹتے. یہ زندگی ہے. لیکن جب ہمارے کوئی انتقال کر جائے, کوئی لوٹ کر نہیں آتا, تو ریگولر کی زندگی تو وہ ہوئی نا. یہ ان ریگولر کی زندگی میں آپ کس چیز کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی خوبصورتی, کون سی حسین لمحے, کون سا مستقبل ہے آپ کا, کون سا فیوچر سکوٹ ہے آپ کا؟ یہ جو آپ کی حیات ظاہری ہے یہ کچھ نہیں ہے. اگر اس کو کچھ سمجھتے ہیں تو اس کچھ کو قبر کے لیے سمجھیے, اس کچھ کو برزخ کے لیے سمجھیے, کیونکہ وہاں چلے جائیں گے تو کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. قطر کویت سے تو لوٹ کر آ جائیں گے آپ, پیسہ تھوڑا بہت جمع کر لیں گے آپ, تو بس لاک ڈاؤن کی طرح کھائیں گے بیٹھ کر کے, پھر آپ کو جانے کی سوچنی پڑے گی. لیکن قبر میں جب کامیاب ہو جائیں گے تو ایک جیسی رننگ آف لائف ہوگی, ایک جیسی. کہا جائے گا کہ اس کے لیے جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دو, سبحان اللہ, کیا کہنا. اور جب ایک مرتبہ کھول گئی تو اب وہ ایسا ویزا ہے کہ بالکل وہ انلمیٹڈ ہے, ایک دم بالکل, اس کی ویلیڈیٹی ختم ہی نہیں ہوگی. وہی بیس ہے, پہلی منزل ہے وہ. اور یہ منزل میں کامیاب ہو گئے تو حشر تک کامیاب رہیں گے آپ. اور وہ ایسی منزل ہے کہ پھر آپ ریٹرن کرنے والے ہیں ہی نہیں آپ دنیا کی طرف. تو یہ دنیا میں آپ کو اعزاز عطا کیا گیا ہے اٹریکشن کے لیے, آخرت کو سنوارنے کے لیے,
قبر کو سنوارنے کے لیے، آنے والے لمحات کو اچھا کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ لمحہ خراب ہوگا، نہیں، آنے والا لمحہ بہتر ہوگا۔ یہ ہے اٹریکشن ہماری زندگی کا۔ ہم چاہیے کہ ہم سب اللہ کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے، رسپیکٹڈ بندوں کے حوالے سے کم اتنا تو ایکٹیو ہو جائیں کہ ہم کم سے کم اچھوں کی فہرست میں غلامی ہی کے اعتبار سے شریک ہو جائیں۔ آپ الگ سے اپنا انڈیکس نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے انڈیکس بنا دیا ہے، کہہ دیا ہے کونوا مع الصادقین۔ اب تم کو سچے بننے کی ضرورت نہیں بلکہ سچوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ نہیں فرمایا کہ کونوا صادقین، سچے ہو جاؤ نہیں کہا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہا۔ بلیو کا ہمارے پاس جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا سینہ، ہمارا دل، ہمارا اندر ایک دم کلیئر ہو، اور یہ آغاز ہم کو گھر سے کرنا۔ ہمارا دل باپ ماں کے حوالے سے، بھائی بہن کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے اگر گھر میں ایک دم پرفیکٹ ہے تو انشاءاللہ معاشرے میں پھر پرفیکٹ ہوگا، پھر ملک میں، پھر پوری دنیا میں الحمدللہ۔ اور اسی کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم اندر سے صحیح ہو گئے۔ اچھا جانتے ہیں، ایک نیا نقطہ دے رہا ہوں، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی کہ یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ یہ نبی کی شان یہ ہے کہ یہ کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ کیا ہے قرآن میں اسرار و رموز یہ بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا یزکیکم، یہ نبی وہ ہیں جو اندر کا ستھرا کریں گے۔ تزکیہ اندر کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس، باطن کو صاف کریں گے۔ اب آپ بتائیے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے، محبوب بندوں کی صحبت سے آپ کے جو سینے میں جو زنگ ہے وہ ختم ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ کتاب سکھائیں گے، یہ سکھائیں گے، وضو کا طریقہ سکھائیں گے، اوپر کا سکھائیں گے، لیکن اندر کو صاف کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت اور ان کی ہم نشینی اور ان کے حوالے سے پازیٹیوٹی آپ کے باطن کو صاف، اور یہی مقصد خدا ہے کہ تمہارا باطن صاف ہونا۔ ظاہر کا ایسا بھی ہو، ہم نے ہی بنایا ہر رنگ کا، لیکن اندر ایک رنگ چاہتے ہیں ہم، وہ ہے مزکا، وہ ہے صاف ستھرا رنگ ہم چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، عزت و آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، ہم سب کی آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو صبح و شام زندگی میں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔